الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا ایک قانون بتایا ہے، اگر اس قانون کے اوپر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو میں اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتباع رسول، اتباع سنت یہ اللہ کی محبت کا ایک اصول ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ہمیں اللہ کی محبت ضرور نصیب ہوگی۔ اگر اتباع سنت نہیں ہے، انسان جتنا بھی مشقت اٹھائے، ریاضت کرے، اپنے بدن کو کھپا دے، اس کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی قانون ہے کہ اگر اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت میں آپ سچے ہو، میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے رسول کی، میرے محمد کریم کی اتباع کرو، میں رب آپ سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اتباع سنت ایسی چیز ہے جیسے ایک دور تھا، طوفان نوح آیا تھا۔ حضرات مشائخ نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہوگا، بتایا ہوگا، قرآن کریم کی تفسیریں ماشاءاللہ اس سے لبریز ہوئی پڑی ہے۔ طوفان نوح آیا، وہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ پہاڑ بھی اس میں غرق ہو گئے، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ نے اس طوفان کے اوپر تیرایا، اور جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ اس طوفان سے بچ گئے، باقی سارے غرق ہو گئے۔ یہی قانون ہے کہ فرمایا جو میرے محمد کی سنت کی اتباع کرے گا، گویا کہ یوں سمجھے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جیسے بیٹھ کے دنیا طوفانوں سے بچ سکتی تھی اس زمانے میں، اس زمانے میں میرے محمد کی سنت کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے بھی بہتر سمجھو، اس کے اندر آ جاؤ، سنت کی اتباع شروع کر دو، آپ ہمیشہ مصائب سے نکل جائیں گے، رسومات سے نکل جائیں گے، بدعات سے نکل جائیں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب کے طوفانوں سے بچ جائیں گے۔ آپ کی کشتی ایسے تیرے گی جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تیرے گی۔ تو گویا کہ اتباع سنت یہ نجات کا ذریعہ ہے۔
اور دوسری بات یہاں پر سمجھنی ہے، آپ حضرات عمل کی نیت سے بیٹھے ہیں کہ جو بات ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ اپنی زندگی میں ہم سنت کا اتباع لائیں گے، ہم پوچھیں گے علماء سے، مشائخ سے۔ ہمارے حضرات علماء تشریف فرما ہیں، مدرسہ بنا دیا، دین کا باغیچہ لگا دیا، دین کا چشمہ کھود دیا، پیاسی دنیا آئے اپنی پیاس مٹائے، بھوکی دنیا آئے ان پھولوں سے پھلوں سے کھائے، ان کی خوشبو سونگے۔ لیکن قسمت والے آتے ہیں، وہ اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں، دینے والے کی طرف سے کوئی کمی نہیں، لینے والوں کا قصور ہوا کرتا ہے۔ تو سیکھیں سنت کہ اس مقام کی سنت کیا ہے، اس موقع کی سنت کیا ہے۔ ایک سنت سیکھ لینا 100 شہیدوں سے افضل ہے۔ 100 شہیدوں کی شہادت ایک طرف، 100 شہیدوں کا اجر ایک طرف، اور ایک سنت کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کا اجر اس کے برابر۔ کتنا بڑے اجر کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، بشرطے کہ ہمارے دل میں سنت کی محبت آ جائے، ہم سیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی گفتگو بڑی عجیب ہے، علماء مشائخ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دو نکتے بتاتا ہوں جو مشائخ آپ کو بتاتے ہوں گے، میں اپنی زبان سے بتا رہا ہوں۔ کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، کل پیچھے کا آپ کہہ دو اے میرے محمد میری اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا، قرآن کو یوں کہنا چاہیے تھا، اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا۔ ہم بیٹھ کے مشورے دیتے ہیں نا کہ اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو آپ محبت میں سچے ہو۔ ایسے ترتیب بنتی تھی نا، آپ محبت میں سچے ہوں گے۔ لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا شروع کر دو تو میں اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دوں۔ یعنی تم محبت کرتے رہو۔ اگر پوری دنیا، پوری انسانیت محبت کے دعوے کرتی رہے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ نہ کہے مجھے محبت ہے، تو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ میں کہتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، حاجی فاروق صاحب کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، حاجی عبدالرشید صاحب کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، محترم صاحب کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، سارے آپ بھی کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر اللہ نہ کہے تو محبت ہوئی نہیں۔ اللہ نے کتنا پیارا ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی سنت کی اتباع کرو، پھر میں اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ محبت جان بین سے اچھی ہوا کرتی ہے۔ محبت بولو ذرا، محبت جان بین سے اچھی ہوا کرتی ہے۔ اگر محبت ایک طرف سے ہو دوسری طرف سے نہ ہو وہ محبت کامیاب نہیں ہے۔ دلہے بیچارے روتے پھر رہے ہیں مجھے محبت ہے، میری بیوی کو میرے ساتھ محبت ہے، تو گھر اجڑے پڑے کیونکہ ایک جانب سے محبت ہے۔ بیویاں بیچاری رو رہی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آ رہی ہیں، حضرات علماء کے پاس تعویذ دے دو، دعا کر دو، مجھے تو محبت ہے، میرا شوہر محبت نہیں کرتا، گھر اجڑا پڑا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ محبت ایک جانب سے نہیں ہوا کرتی، محبت کہاں سے ہوتی ہے؟ جانبین سے ہوا کرتی ہے۔ جب محبت جانبین سے ہوا کرتی ہے، اصول مسلم ہے، یہ قاعدہ مسلمہ ہے، محبت جانبین سے ہوا کرتی ہے وہ اچھی ہوا کرتی ہے۔ اگر شوہر کو بھی محبت ہے، بیوی کو بھی محبت ہے، یہ گھر بڑا مثالی گھر ہوا کرتا ہے۔ یہ جوڑا بھی بڑا پیارا جوڑا ہے، دونوں کو آپس میں بڑی محبت ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر بیوی کو محبت ہے شوہر کو نہیں، یا شوہر کو ہے بیوی کو نہیں، تو محبت جانب واحد سے ہے، گھر کا نظام نہیں چلتا، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، سکون نہیں ہے، گھر کا سکون اٹھ جایا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محبت دونوں جانوں سے اچھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ آپ تو محبت کے دعوے کرتے ہو، کوئی رات کو اٹھ کے محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی دن کی روشنی میں محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی سجدے میں رو کر محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی تہجد میں محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی بھوکا مر کے محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی سفر کر کے محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی بیت اللہ شریف کے گرد گھوم کر
کے محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی حجر اسود کو چوم کر کے محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی پہاڑوں کے درمیان صفا مرتبہ کی دوڑ لگا کے محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی دونوں جہانوں کے سردار کے روزے کے اوپر کھڑے ہو کر کے محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی تلواروں کے نیچے اپنی گردن کٹا کے محبت کے دعوے کرتا ہے، کوئی مال لٹا کے محبت کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرمایا کرتے رہو سارے محبت کے دعوے، جب تک میں رب نہیں کہوں گا مجھے بھی آپ کے ساتھ محبت ہے، تو آپ کو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت کی خوشی۔ محبت کہاں سے ہونی چاہیے؟ دونوں جانبوں سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کیا قانون بتایا؟ فرمایا کہ یہ سارے مذاہب، کیا یہودی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اور عیسائی بھی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، ہندو بھی اللہ کو دیوتا کہتا ہے، وہ اس کا نام اللہ کا دیوتا رکھتا ہے یا کچھ رکھتا ہے، اس کے خیال میں یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ میں محبت کرتا ہوں، وہ میرا معبود ہے۔ یہ تو سفارشی ہے، سارے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے مسلمانوں کے فرقوں کو دیکھو، دیوبندی ہے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، بریلوی ہے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اہل حدیث ہے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے۔ سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ فرمایا کہتے رہو اللہ سے محبت ہے، مزہ تو تب آئے گا جب اللہ بھی کہے گا مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا میرا ضابطہ یہ ہے، اللہ فرماتے میرا ضابطہ یہ ہے کہ جو میرے محبوب کی سنت کی اتباع کرے گا، جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، سنت بھری زندگی گزارے گا، پھر میں رب اس سے محبت کروں گا۔ اس مخلوق کو اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، مجھے اس کے ساتھ محبت ہوگی، محبت جان بین سے ہو جائے گی، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب میرے پیارو، میں ضابطہ یہی بتاتا جا رہا ہوں، سب کو چھوڑ دو، یہ سب رسم و رواج میں کوئی اللہ کی محبت نہیں، یہ بدعات میں کوئی اللہ کی محبت نہیں، محبت ہے تو میرے محمد کریم کے طریقوں میں اللہ کی۔ ساری بات تو محبت کی چل رہی ہے نا، ہم یہاں محبت سے آگے حضرت محترم صاحب نے بڑی محبت کی ہے، ہمیں بلایا ہے، کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میں نے کہا میں آ رہا ہوں، میں بھی محبت لے کے آیا، اگر مجھے بھی محبت ملی، جب جانے بین سے محبت ہوئی تو کتنا خوشگوار موسم ہے، کتنا خوشگوار ماحول ہے، ایک دوسرے کے لیے دل سے دعائیں کر رہے ہیں، محبت کا نور چمک رہا ہے، ایسے کہ نہیں؟ اگر محبت ایک طرف سے ہوتی دوسری طرف سے نہ ہوتی تو یہ محفل ہی نہ سکی ہوتی، یہ نور کی باتیں نہ ہو رہی ہوتی، یہ اللہ کے دین کی گفتگو نہ ہو رہی ہوتی۔ محبت ہر طرف سے ہے تو اللہ کا نور برس رہا، اسی محبت میں سارا کام۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے پیارے متی الساعہ، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کملی والے نے فرمایا میرے پیارے یہ تو بتا، قیامت کے متعلق جو پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے تیاری کچھ نہیں ہے۔ صحابی نمازی تو تھے کہ نہیں تھے؟ نمازی تھے، متبع سنت تھے، سب کچھ تھے۔ آگے صحابی کیا کہتے ہیں اللہ کے پیارے کوئی تیاری نہیں ہے، پھر قیامت کے متعلق سوال کیوں کرتے ہو؟ کوئی تیاری کی نہیں، سوال کرتے ہو؟ بس آگے صحابی رو پڑا، کہنے لگا اللہ کے پیارے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے پیارے مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ کملی والے نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ محبت ہے پھر میں محمد آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، جس میرے امتی کو میرے ساتھ محبت ہے وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ آگے ذات کا بیان کر دیا، حدیث کی روشنی میں آگے ذات کا بیان کر دیا، فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روضہ پاک کے اندر اپنے حیات کے اندر روضہ پاک کے اندر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر جاتے ہیں تو آپ نظر نہیں آتے، سلام پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، مکان نظر آتا ہے، مکین نظر نہیں آتا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقط احبنی، میں نظر آؤں یا نہ آؤں، مجھے آپ دیکھو نہ دیکھو میری سنت تو آپ کو ملے گی نا۔ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، میری سنت پہ عمل کیا، گویا کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ گویا کہ اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والے اللہ کے نبی فرماتے میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔
इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें भी यही उम्मीद है ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें सुन्नत से मोहब्बत है, इस वजह से अल्लाह इंशाअल्लाह हमें अपने महबूब के साथ जन्नत में जमा कर देगा। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। एक बंदा सारी रात इबादत करता है, सारी रात वो तस्बीह करे, वो इबादत करे, वो बिदात में भी जाता है, वो रसूमात में भी जाता है, वो सुन्नत के मुताबिक सोता नहीं है, उसको सोना सुन्नत के मुताबिक नसीब नहीं है। इसकी उस इबादत का क्या फायदा? ये उससे वो बंदा बढ़ जाता है इबादत के एतबार से जो बिदात नहीं करता, रसूमात नहीं करता, रात को सारी रात सोता है लेकिन सुन्नत के मुताबिक सो जाता है, क्योंकि मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक सो गया। अल्लाह फरमाते हैं जब मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक सो गया तो बस मुझे उससे मोहब्बत है जो मेरे महबूब की इत्तिबा करता है, उससे अल्लाह को भी मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल को भी मोहब्बत है। सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। आपको पता है कि सहाबा किराम जैसी बेमिसाल मोहब्बत इस रूए ज़मीन पर किसी ने भी किसी के साथ नहीं की। अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी गुजरे हैं, क्या मूसा अलैहिस्सलाम प्यारे नबी नहीं थे? क्या बात है मूसा अलैहिस्सलाम की, क्या बात है ईसा अलैहिस्सलाम की, क्या बात है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, क्या बात है आदम अलैहिस्सलाम की। सारे अंबिया प्यारे, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न प्यारा, यूसुफ नबी प्यारे, इब्राहिम खलील प्यारे, सारे नबी प्यारे। अल्लाह के नबी हैं, प्यारे नबी हैं। हम सब पे ईमान लाते हैं, लाते हैं कि नहीं लाते? सब पे ईमान, हमारा सब पे ईमान है। पर कमली वाले को जो अल्लाह ने जमात अता फरमाई है, सहाबा किराम की जमात, ऐसी बेमिसाल जमात ज़मीन पर और कोई नहीं आई। जितना सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत की इतना किसी ने नहीं की। मैं किताब में पढ़ रहा था, कमली वाले मदीना तैयबा शहर से बाहर निकले, एक गांव की तरफ चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते गांव की तरफ पहुंच गए। जब गांव में पहुंचे तो गांव के सहाबा किराम को पता चला रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद हमारे गांव में तशरीफ लाए। पूरे का पूरा गांव जितना कलमा पढ़ने वाले थे सारे इकट्ठे हो गए। जैसे शम्मा के इर्द गिर्द परवाने झूमते हैं, ऐसे सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द झूम रहे थे। लिखा किताबों में, फरमाया कि कमली वाले मौजूद थे, दरमियान में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चौदहवीं के चांद से ज्यादा चमक रहा था और कमली वाले के सहाबा ऐसे थे, उस गांव के सहाबा ऐसे थे जैसे इर्द गिर्द सितारे चमक रहा हो। बूढ़े थे वो भी इर्द गिर्द, जवान भी मौजूद थे, बच्चे भी आए हुए थे। सारे दोनों जहानों के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कमली वाले ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि मेरे सहाबा मैं वज़ू ताज़ा करना चाहता हूँ, नमाज का वक्त हो गया, मैं मोहम्मद नमाज पढ़ना चाहता हूँ, आप भी वज़ू करो, नमाज पढ़ते हैं। सहाबा किराम तो माशाल्लाह इंतज़ार में थे। दौड़ पड़े सहाबा किराम वज़ू का पानी लेने के लिए, लोटा भर के कमली वाले के करीब आए। मैंने किताबों में पढ़ा है सहाबा की मोहब्बत बेमिसाल थी, सहाबा का इश्क बेमिसाल था, सहाबा परवाने बेमिसाल परवाने थे। कमली वाले के इर्द गिर्द आके खड़े हो गए सारे, ऐसे झुरमुट है, दायरा बनाया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते हैं तो सहाबा किराम वज़ू के पानी को नीचे नहीं गिरने देते। ऐसे दीवाना वार टूट पड़ते हैं कि पानी को ले लेते अपने हाथों में लेते हैं, चेहरे पे मल लेते हैं, पी जाते हैं। दूसरे सहाबा जिनको मौका नहीं मिलता, जो ज़रा दूर खड़े थे, वो उनके ऊपर लपक पड़ते हैं। दुरूद पाक पढ़े मेरे दोस्त। सहाबा किराम के हाथ पे फेरते कि ताकि तरी हमें भी नसीब हो जाए, और वो गीले हाथ अपने चेहरे पे फेर लाते, अपने सीने पे फेर लेते, अपने सर पे फेर लेते, गीले हाथ अपने बच्चों के चेहरे पे फेर लेते। इतना इश्क, इतना मोहब्बत। हदीस पाक में आता है कि जिस पानी गिरा, सारे सहाबा ने पानी का कतरे पूरे पानी को उठाकर अपने जिस्म पे मल लिया, अपनी आंखों पे लगा लिया, चेहरे पे लगा लिया, बच्चों के मुंह पे लगा लिया। इतना बेमिसाल मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत इस रूए ज़मीन पे किसी ने किसी के साथ नहीं। फरमाया कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा, कमली वाले ने पूछा मेरे सहाबा आपने ऐसा क्यों किया? आगे सहाबा जवाब देते हैं कि अल्लाह के प्यारे, आपसे प्यार जो हुआ, आपसे मोहब्बत जो हुई, इस वजह से ऐसा किया है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा मेरे साथ इतना मोहब्बत है? ताकि अल्लाह के प्यारे इससे भी ज्यादा मोहब्बत है। ये तो पानी आपने नीचे नहीं, आपने वुजू किया, हमने नीचे नहीं गिरने दिया, आप थूक को फेंक करके देखो, हम उस थूक को भी उठा ले। इतना प्यार आपने पढ़ा नहीं? उलमा बैठे हैं, उलमा आपको बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया तो सहाबिया ने पेशाब पी लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून निकला, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खून पी लिया। सारी जिंदगी बदन से खुशबू आती रही। इतना प्यार, इतना मोहब्बत।
پانی نہیں گرنے دیتے، تھوک نہیں گرنے دیتے زمین کے اوپر. ایسی بے مثال محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ میرے ساتھ اتنا محبت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے پیارے ہمیں آپ کے ساتھ اتنا محبت ہے، اس سے بھی بڑھ کے محبت ہے. تو کملی والے فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ آپ کو اتنا محبت ہے تو میں محمد آپ کو 3 نصیحتیں کرتا ہوں. توجہ ہے میرے دوستو؟ میں محمد آپ کو 3 نصیحتیں کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کر کے تو دیکھیے، آپ کی زبان سے جو پھول نکلیں گے اپنے ہاتھوں میں اپنے گود میں اس کو چن لیں گے اور ساری زندگی ان کو گلے میں لگا کے رکھیں گے، ان سنتوں پر عمل کریں گے اور آپ کے حکم کے اوپر عمل کریں گے. ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے پر میرے محمد آپ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اتنا محبت؟ فرمایا کہ ہاں اتنا محبت. آپ نے کہا کہ میں آپ کو 3 نصیحتیں یہ کرتا ہوں. سب سے پہلی نصیحت میری یہ ہے کہ میرے امتیوں، میرے صحابہ، میری امت تک یہ سارا پیغام پہنچا دو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے. پہلی نصیحت کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. اور دوسری نصیحت فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرنا، ہمیشہ امین بن کے رہنا ہے. اگر مجھ محمد پہ ایمان لاتے ہو، میرا کلمہ پڑھتے ہو، میرے امتی ہو تو پھر میری نصیحتوں کو سمجھ لیجئے، میری نصیحتوں پہ عمل کیجئے. ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ امانت داری کا معاملہ کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی. اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. 3 نصیحتیں کریں. اب میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی عجیب ذات تھی. آپ کا ایک جملہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کو فصاحت لسانی اور بلاغت عطا فرمائی کہ ایک جملے میں سمندر علوم کا ہوتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو علماء نے کہا کہ یہ جوامع الکلم ہے. جوامع الکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فرمایا کلام تھوڑا ہوتا ہے، مفہوم زیادہ ہوتا ہے. حضور کا ایک جملہ اتنا علوم سے بھرا ہوا ہوتا، حالانکہ امی تھے، کسی سے پڑھے نہیں تھے، امی تھے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فصیح، اتنا بلیغ، اتنا علم کے حامل، علم کے سمندر کہ ایک جملہ بولتے تھے قیامت تک آنے والے سارے حالات کو اسی کے اندر بند کر دیا. میں نے کتابوں میں پڑھا کہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حجۃ الوداع کا خطبہ صرف 20 منٹ کا خطبہ تھا. ایک کتاب نے لکھا 20 یا 22، جتنا 20 یا 22 منٹ کا خطبہ تھا. اور وہ اتنا حسین خطبہ ہے، اتنا جامع خطبہ ہے کہ اس میں اتنا علوم بند کر دیا کملی والے نے کہ آج 1450 سال ہو گئے. محدثین اس کی تشریح کرتے جا رہے ہیں، مفسرین اس کی تشریح کرتے جا رہے ہیں، مبلغین اس کی وضاحت کرتے جا رہے ہیں. کل علماء 1400 سال گزر گئے، اس خطبے کو کھولتے جا رہے ہیں، ابھی تک خطبے کے علوم ختم نہیں ہو رہے. تھوڑا سا خطبہ ہے، 1400 سال گزر گئے، علماء کے علم ختم ہو جاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں زندگی ختم ہوئی لیکن حضور کے خطبے کے علوم ختم نہیں ہو رہے. اتنا حسین علم والے، اتنا گہرے علم والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نقطے کے اندر، ایک بول کے اندر سمندر علوم کے جمع ہوا کرتے تھے. کملی والے فرماتے ہیں میرے صحابہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. میری نصیحت ہے آپ کو ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اور میری امت کو میرا پیغام پہنچا دیجئے. قیامت تک آنے والی امت جو کلمہ مجھ محمد کریم کا پڑھے اس کے اوپر پابندی ہے، وہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے. مسلمان سچا ہوا کرتا ہے. اس کے متعلق علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کملی والے فرماتے ہیں ایمان کی بنیاد صداقت کے اوپر. ایمان کا کلمہ سچا، ہمارا اللہ سچا، ہمارے سب تمام انبیاء سچے، امام الانبیاء سچے، اللہ کا قرآن سچا، ہمارا ایمان سچا، اللہ کا ہر فرمان سچا. ہمارے ایمان کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ صداقت کے اوپر ہے. اگر کسی نے صداقت کو چھوڑ دیا، اگر کسی نے سچائی کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس کی ایمان کی بنیادیں گر گئی ہیں. جب بنیاد گر جائے تو عمارت گر جایا کرتی ہے. اس بندے کا ایمان ہی باقی نہیں ہے. تبھی فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہوتا جو بات بات پہ جھوٹ بولے، وہ منافق ہوا کرتا ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، اذا حدث، یہ تو منافق ہوا کرتا ہے، یہ تو اس کی علامت ہے. فرمایا کہ مسلمان کون ہوا کرتا ہے؟ سارے بولو،
سچا ہوا کرتا ہے، زبان کا سچا، دل کا کھرا کھرا انسان، سچا انسان، نگاہوں کا سچا، اعمال کا سچا، اقوال کا سچا، ایمان کا سچا، وہ سچا مسلمان، اس کا ایمان اپنی بنیاد کے اوپر ہے۔ اگر اس نے صداقت کو چھوڑا، اس نے بنیاد کو گرایا، جب بنائیں گر جاتی ہیں، بنیادیں گر جاتی ہیں تو پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ کملی والے نے فرمایا مجھے اس بدبخت کی کوئی ضرورت نہیں جو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ منافق ہے، سبحان اللہ، وہ منافق ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کملی والے آپ منافق سے اتنا ناراض ہیں، منافق اتنا بدبخت ہے، منافق اتنا بد نصیب ہے، تو میں رب حکم کرتا ہوں کہ جہنم کے 7 طبقات میں سے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق چلے گا۔ یہودی بھی اوپر ہوگا، عیسائی بھی اوپر ہوگا، مشرک بھی اوپر ہوگا، مجوس بھی اوپر ہوں گے، فاسق فاجر بھی اوپر والی جہنم میں جلیں گے، منافق سب سے نچلے طبقے میں جلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق نے اپنے ایمان کی بنیاد کو گرا دیا ہے۔ جب ایمان کی بنیاد کو گرایا، جہنم کی بنیادوں میں جا کے پڑے گا۔ میرے پیارو، صداقت، سچا ہونا، فرمایا کہ حضور فرماتے اچھا میرے ساتھ اتنا پیار ہے، میرے ساتھ اتنا محبت ہے کہ میرے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، تو پھر میرے صحابہ میں آپ کی فکر کرتا ہوں، میں آپ ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میں تو مدینہ طیبہ چلا جاؤں گا، آپ کبھی کبھی میری زیارت کرنے کے لیے آؤ گے، پھر دوبارہ قدم رکھیں یا نہ رکھیں، دوبارہ آ سکوں یا نہ آ سکوں، میں اپنے پیاروں کو نصیحت کرتا جا رہا ہوں، میرے پیاروں اگر میرے ساتھ پیار ہے، اگر اللہ کے ساتھ پیار ہے، اگر میرا کلمہ پڑھتے ہو، میرے مطیع ہو، تو پھر ہمیشہ سچے بن کے رہنا، پھر صداقت کے اوپر رہنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس لیے فرمایا صداقت، سچائی، ورنہ منافقت ہو جائے گی، بندہ ایمان سے نکل جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں سچا انسان جب دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ سچائی کا کلمہ زبان پہ جاری کر دے گا، مرتے ہوئے پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچا تھا۔ اور کملی والے فرماتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، میں محمد کہتا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں آپ کو، میرا امتی ہو جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، داخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے۔ سچے ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، آپ کو اللہ آخرت میں بھی سچا کر دے گا، آپ کو اللہ آخری سانس میں سچا کر دے گا، اس صداقت کا اجر آپ کو جنت میں ملے گا، آپ کو قبر میں ملے گا، آپ کو حشر میں ملے گا۔ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں، فرماتے جو زبان کا سچا ہوتا ہے، زبان کا کھرا ہوتا ہے، امت محمد میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے کا کلمہ پڑھنے والا جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی سچا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سچا ہے زبان کا، اگر اس کی دعا کو قبول نہ کیا جائے تو اس کی صداقت کہاں جائے گی؟ اللہ اس کی دعاؤں کو سچا کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ آج میری اور آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ہم فکر کریں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، سچے نہیں ہیں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، بڑے غم کی بات یہ ہے، بڑے صدمے کی بات یہ ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے، ہم اتنا جھوٹے ہو گئے کہ صرف اپنی دکان پہ بیٹھ کے چینی کا 1 کلو بیچنا ہوتا ہے، چینی کا 1 کلو، 1 کلو چینی بیچنے کے لیے اس میں 5 روپے زیادہ لینے ہیں، مارکیٹ سے زیادہ، اور اس 5 روپے زیادہ لینے کے لیے 5 جھوٹ بولتے ہیں۔ یا امت محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ میرا امتی سچا ہوتا ہے، امتی 5 روپے کی خاطر 5 جھوٹ بولتا ہے، ایک کپڑے کا 1 میٹر بیچنا ہوتا ہے، اس میں 10 روپے زیادہ لینے کے لیے، 1 میٹر پہ صرف 10 روپے زیادہ لینے، اس 10 روپے کو زیادہ لینے کے لیے 10 جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹماٹر بیچ رہے ہیں، آلو بیچ رہے ہیں، اس پہ 20 جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ جھوٹ ہے، وعدے کے اندر جھوٹ ہے، ہر بات میں جھوٹ ہے۔ جو بندہ زبان کا جھوٹا ہو چکا ہے، کملی والے فرماتے ہیں جو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، یہ کہتا رہے میں امت محمد میں سے ہوں، میں محمد کہہ رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، یہ منافق ہے۔
کیا کریں گے میرے دوست؟ جب کملی والے بھی کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ منافق، اور ہمارا حال تو یہ بن چکا کہ نہیں بن چکا؟ آج حضرت محترم صاحب نے ہمیں بلا لیا، میں آپ حضرات سے توبہ کرانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو زندگی کی توبہ کر لو کہ آج کے بعد جان کٹ جائے، زبان کٹ جائے، میری آنکھیں پھوڑ دی جائیں، مجھے میرے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرا مال سارا لٹ جائے، لیکن میں ایمان کو نہیں لٹاؤں گا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کریں گے عہد کہ نہیں کریں گے میرے دوستوں؟ پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سب سے بن کے رہیں گے، ورنہ اسلام سے بھی نکل جائیں گے، ایمان سے بھی نکل جائیں گے۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کو دیکھو، ان کی بیٹی کی صداقت کو دیکھو، چھوٹی سی معصوم بچی ہے حضرت اسما، علماء نے ماشاءاللہ سنائے ہوں گے، آپ کو واقعات سناتے رہتے ہیں، چھوٹی سی بچی ہے، صدیق کی جو بیٹی ہے میرے دوستو، میرے محمد کریم کا صدیق ہے، وہ اکیلا صدیق نہیں، اس کا پورا خاندان صدیق ہے۔ صدیق کی بیوی بھی صدیق کی بیٹی بھی صدیقہ، صدیق کی اولاد ماشاءاللہ کیسی سچی اولاد، ایک تو ہے ہی صدیقہ نا، جو میری اور آپ کی ماں وہ تو ہے ہی صدیقہ، ان کی بہن کا حال دیکھو، اسما ہے، وہ ابو جہل مردود، ابو جہل پوچھتا ہے کہ بتا اسما آپ کا ابو کہاں ہے؟ ان کو پتا تھا نا جہاں صدیق ہوگا وہاں محمد رسول اللہ ہوں گے، محمد اور صدیق آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، محمد اور صدیق آپس میں جدا صلی اللہ علیہ وسلم جدا نہیں۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ صدیق اس کے اوپر میرا نام لکھوا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، میں نے خود پڑھا کتاب میں، گئے جا کر کے جوہری سے کہا کہ اس کے اوپر اللہ کے رسول کا نام بھی لکھ دو اور اللہ کا نام بھی لکھ دو۔ کملی والے نے کیا کہا؟ میرا نام لکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدیق جاؤ اس انگوٹھی پہ کس کا نام لکھوا کے آؤ؟ میرا نام، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوا کے آؤ۔ میں نے کتاب میں خود پڑھا ہے، اور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب گئے جوہری کے پاس، اس کو کہا اس پہ اللہ کے رسول کا نام بھی لکھ دو اور اللہ کا نام بھی لکھ دو۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے اللہ کا نام اوپر لکھ دیا، رسول کا نام تو نیچے لکھ دیا، تو انگوٹھی آ گئی۔ جب انگوٹھی آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کملی والے تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، صحابہ نے دیکھا تو لکھا ہوا ہے اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، رسول اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، نیچے صدیق کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو ابوبکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ نے تو کہا تھا میرا نام لکھوا کے آؤ۔ حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق آپ نے کیا کر دیا؟ یہ میرا نام اور اللہ کا نام آپ نے یہ بھی لکھوا دیا۔ کہا ابوبکر صدیق نے کہا، جب ابوبکر صدیق آئے، ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے پیارے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اللہ اور رسول آپس میں جدا ہوں، میں نے اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ اللہ کا نام لکھ دیا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اپنا نام نیچے کیوں لکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق شرمندہ ہو گئے، منہ نیچے کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ اتنے میں جبریل امین اتر آئے، جبریل امین نے کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے صدیق کا دل برداشت نہیں کرتا تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول آپس میں جدا ہوں، تو میں اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا کہ میرا صدیق میرے محمد سے جدا ہوں۔ یہ میں نے لکھوایا، یہ کس نے لکھوایا؟ یہ میں نے لکھوایا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا، پھر صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے، حضور بھی خوش ہو گئے، یہ وہ صدیق ہے جن کا پورا خاندان صدیق ہے، جن کی بیٹی صدیقہ ہے، یہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ اسما، ابو جہل پوچھتا اسما جی کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کا باپ کہاں ہے؟ کیوں پتا تھا کہ جہاں صدیق ہوگا وہاں حضور ہوں گے، محمد رسول اللہ ہوں گے؟ کہتی ہے کہ میں نہیں بتاتا، میں نہیں بتاتی۔ انہوں نے مارا، زخمی کر دیا، گر گئی، ماتھے پہ زخم لگ گیا، خون بہہ گیا، لیکن بتایا نہیں۔ دوسرے دن جس وقت گئی غار ثور کے اندر، کملی والے پوچھتے ہیں، ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں بیٹی یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ابو جہل نے مارا۔ کیوں مارا؟ کہا کہ آپ کا پوچھ رہے تھے، میں اگر کہتی مجھے پتہ نہیں تو جھوٹ ہوتا تھا، میں صدیق کی بیٹی تھی، میں نے کہا مجھے پتہ بھی ہے میں بتاتی نہیں، سب تو زخمی کرا دیا، زخمی ہو گئی، خون بہا دیا، پر زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تھا ایمان، یہ ایمان تھا میرے دوستو۔ ایسا ایمان ہمارا ہو جائے، ہم تو 5 روپے کے پیچھے 5-6 جھوٹ بول لیتے ہیں۔ بکری بیچ لی ہے ماشاءاللہ، ادھر سے بھی کئی جھوٹ بولیں گے، یہ نئی نویلی بکری ہے، نئی نویلی یہ گائے ہے، چاہے اس نے 10 بچے بھی جنے ہوئے۔
اتنا جھوٹ بول بول کر صرف 1-2 ہزار اوپر ہو جائے گا، ساری زندگی کے لیے مال کو حرام کر دیا، ایمان باقی نہیں رہتا۔ کملی والے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اگر مجھ محمد کے ساتھ محبت کرتے ہو، اے صحابہ میں نے آپ کی بے مثال محبت کو دیکھا کہ میرے وضو کا پانی زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے، تو میرے دل میں یہ بات آتی ہے میں اپنے صحابہ کو نصیحتیں کر کے جاؤں۔ میری سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم حضرات کی آج یہی وہ کرتے ہیں نا، اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، مدد مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما دے، ہماری زبان پر بھی صداقت جاری فرما دے، ہمیں سچا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ سچا کر دے گا۔ اتباع سنت میں اللہ کی رضا ہے میرے دوست۔ اسی طرح دوسری نصیحت یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کی جماعت، میں محمد آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ابتدائی صفات یہی ہے، مجھے دنیا کفر، دنیا شرک بھی مجھے صادق اور امین کے نام سے جانتے، اور تم صادق اور امین نبی کی امت میں سے ہو۔ میں تو اس وقت بھی صادق تھا، میں تو اس وقت بھی امین تھا جب میں نے کلمہ اور ایمان کی دعوت ہی نہیں دی تھی۔ مجھے مشرک بھی صادق کہتے تھے، مجھے کافر بھی صادق کہتے تھے، امین کہا کرتے تھے۔ اے میرے صحابہ، جس امتی کو میرے ساتھ پیار ہے، میرے ساتھ محبت ہے، میں محمد اس کو یہی نصیحت کروں گا، آپ بھی صادق بن جاؤ، امین بن جاؤ، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ کملی والے نے اپنے صحابہ کرام کے ایمان کو بنانا چاہا۔ آپ ذرا درود پاک پڑھیں۔ فرمایا کہ صحابہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اتنا امین تھے تو صادق امین نبی کے امتی کتنا امین ہونا چاہیے؟ آپ کو تو ان سے بڑھ کے امین ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ صحابہ کی جماعت، بلغوا انی ولو آیا، میری ایک ایک بات میری امت تک پہنچاؤ۔ قیامت تک آنے والی امت کو میری سنتوں کا علم ہونا چاہیے، میرے طریقوں کا علم ہونا چاہیے، اللہ کے قرآن کا علم ہونا چاہیے، میرے ہر فرمان کا علم ہونا چاہیے۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، میں محمد آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، ورنہ آپ پھر منافق ہو جاؤ گے۔ منافق کی علامتیں کتنا ہے؟ 3۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ اور ہم تو امانت کو مال غنیمت سمجھ کے کھاتے ہیں۔ ہم مولوی صاحبان بیٹھے، میں اپنے اکابر کی بات تو نہیں کرتا، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے بطور امانت رکھ دے، یہ امانت مولانا صاحب آپ کے پاس میں مہینے بعد 6 مہینے بعد لوں گا، مجھے 5000 کی ضرورت پڑے گی تو بیوی سے کہوں گا 5000 وہاں سے نکال دو اور رکھ دیں گے۔ حالانکہ امانت کا مسئلہ ہے، وہ مشائخ بیٹھے ہیں کہ جیسے امانت کو رکھی جاتی ہے بعین ہی وہ واپس لوٹائی جاتی ہے، اس میں سے آپ اٹھا نہیں سکتے۔ آپ 5000 ادھر سے اٹھا لیں، اپنی طرف سے چاہے 10,000 بھی رکھ لیں، پھر بھی امانت کے خیانت دار ہوگا۔ آپ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، لیکن ہم جیسے بندے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایمان کامل نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارو، امانت میں خیانت کرنے والا فرمایا ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ منافق ہو جایا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بناتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سناتا ہوں، صحابہ کی جماعت۔ فرمایا کہ وہ اتنا امین تھا، اس کی امانت کا واقعہ سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایمان کو بھی منور کر دیا اور پوری امت کے ایمان کو منور کر دیا۔ فرمایا ان واقعات سے سمجھو کہ لوگ کتنا امانت دار ہوتے تھے۔ میں محمد آپ کو بتاتا ہوں، اگر میرے امتی امین بن جائیں، امانت میں خیانت نہ کریں، پھر یاد رکھنا میرے محمد فرماتے ہیں کہ جو امین امتی ہوگا اللہ کو اس سے پیار ہوگا، میں محمد بھی اس سے پیار کروں گا، اور پھر یاد رکھنا اللہ کی پوری مخلوق اس کی خادم اور غلام بن جائے گی۔ اللہ کی مخلوق اس کی خادم اور آپ امانت داری تو کر کے دیکھیں نا، خیانت سے بچ جائے۔ اپنے ہاتھ میں امانت، اپنی نگاہوں میں امانت، اپنی زبان میں امانت، اپنے کردار میں امانت، اپنے عمل میں امانت، اپنے اقوال میں امانت، اپنے گفتار میں امانت، اپنی چال ڈھال میں امانت۔ اگر آپ امانت دار بن گئے تو پھر میں محمد آپ کو بشارت دیتا ہوں، پھر درختوں کی شاخیں بھی آپ کی غلام ہوں گی، سمندر کی موجیں بھی آپ کی غلام ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درختوں کی ٹہنیاں بھی آپ کی غلام ہوگی، سمندر کی موجیں بھی آپ کی غلام ہوگی۔ کملی والے فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا عجیب واقعہ، امام بخاری نے اس کو تقریباً کم و بیش 7 مرتبہ نقل کیا۔
دوسری کتب والوں نے بھی نقل کیا ہے، کہیں تھوڑا سا، کہیں زیادہ، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اجمال کے ساتھ، کم و بیش 7 مرتبہ اس کو نقل کیا ہے۔ اتنا یہ حسین واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو قرضے کی ضرورت پڑی، غریب آدمی تھا، اس کو قرضے کی ضرورت پڑی تو لوگوں سے کہا کہ مجھے قرض دے دو۔ لوگوں نے قرض نہ دیا۔ جب قرض نہ دیا تو کسی نے اس کو بتایا کہ اللہ کے فقیر، آپ قرض مانگتے پھر رہے ہو، یہ لوگ آپ کو قرض نہیں دیں گے، سمندر کے پار چلے جاؤ، دوسرے کنارے میں ایک شہر آباد ہے، وہاں ایک بہت بڑا سخی آدمی ہے اور بڑا اعتماد کرنے والا بندہ ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ، جتنا آپ کو قرض کی ضرورت ہے وہ آپ کو قرض دے دے گا۔ اس بیچارے کو ضرورت تھی، یہ یہاں سے چلا، کشتی پہ سوار ہو گیا، دوسرے کنارے جا کے اترا، لوگوں سے پوچھا فلاں آدمی کو میں نے ملنا ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار فرماتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ اللہ کے پیارے، میں آپ سے قرض مانگنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا آپ کو کتنا قرض چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے 1000 دینار قرض چاہیے، 1000 دینار قرض چاہیے۔ اس نے کہا کہ آپ سمندر سے پار آئے ہو، اس طرف سے آئے ہو، ادھر آپ کو دینے والا کوئی نہیں تھا؟ اس نے کہا اللہ کے پیارے، اگر ادھر کوئی دینے والا ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا، مجھے تو آپ کی بڑی تعریفیں پہنچی ہیں، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، وہ قرض دے دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، میں قرض تو آپ کو دے دیتا ہوں، کوئی گواہ تو لے آؤ نا، کل میں نے آپ سے لینا بھی ہے تاکہ آپ واپس تو کریں۔ اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا میں مسافر ہوں، دیش سے پردیش میں آیا ہوں، وطن چھوڑ کے بے وطن ہوا ہوں، اپنی غربت کی وجہ سے آیا ہوں، آپ سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، قرض مانگنے کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی گواہ نہیں سوائے اللہ کے، میرا اللہ گواہ ہے۔ جب اس نے نام لیا اللہ، میرے دوستو، اس نام پر تو دنیا نے جانیں لٹا دی، اس نام پہ تو دنیا نے جانیں لٹا دی ہیں، اس نام پہ تو دنیا نے مال لٹا دیا ہے، اپنی اولاد لٹا دی۔ اللہ نام ہی کتنا پیارا ہے۔ کملی والے فرماتے ہیں جب میرے اللہ کا نام کوئی لے لے اس کو جھڑکو نہیں، جب میرے اللہ کا نام کوئی لے لے اس کے عذر کو قبول کرو، اس کی بات کو قبول کرو۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی کسی سے آ کر میرا نام لے کے کہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے معاف کر دو، اگر وہ جھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے معاف نہ کیا، کل قیامت والے دن میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آنا، میں محمد اس کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ کیوں آپ نے میرے اللہ کا نام سن کے اور آپ نے اس کو معاف کیوں نہیں کر دیا؟ ہم تو کسی کا عذر ہی قبول نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں جھوٹا ہے یہ، ہم بار بار اس کو آزما چکے ہیں۔ کملی والے فرماتے ہیں جھوٹا ہو یا سچا ہو، نام کس کا آ گیا؟ میرے پیارے کا نام آ گیا نا، محبوب کا نام یہ گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کا نام لے نہ لے، عذر پیش کرے آپ معاف کرو، بس عذر کرے، معافی مانگنے آ جائے، بس معاف کرو۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرتا ہے، سائل ہوئے، مثال کے طور پر ہم جاتے ہیں، بیٹھے ہیں گاڑی میں، چوک پہ، اڈے پہ، مانگنے والے آ جاتے ہیں، آپ کے سامنے بات ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پیشہ ور ہے۔ کملی والے نے فرمایا کہ اگر آپ دے سکتے ہو تو اس کو بھی دے دو کہ اللہ کا نام لیا ہے، اگر نہیں دیتے تو جھڑکو نہیں، اگر آپ نہیں دیتے، دل مطمئن نہیں ہے تو جھڑکو نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے بھی قانون بنا دیا، سائل کو جھڑکنا نہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ سائل پیشہ ور ہو تو جھڑک دو، سائل تندرست تو جھڑک نہیں، سائل کو جھڑکنا نہیں، بس ایک ضابطہ قرآنی ہے۔ اللہ فرماتے میں نے ضابطہ بیان کر کے بتا کر قرآن بنا کے آپ کو بھیج دیا۔ کملی والے کہہ دو اپنی امت کو، میرا سائل، میری مخلوق کا سائل، آپ کی امت کا سائل جیسا بھی ہو، ہٹا کٹا ہو، تندرست ہو، توانا ہو، غلط سوال کر رہا ہو، نہ دو، تمہاری اپنی مرضی، لیکن اس کو پیار سے جواب دو، بابا جی معاف کر دو، بھائی جان معاف کر دو۔ آج کل تو ہیں ہی چمٹ جاتے ہیں، چمٹتے رہیں، لیکن قانون خدا کا بات۔ اما السائل فلا تنہر، ورنہ جھڑکنا نہیں آپ نے اس کو، ورنہ خدا کے حکم کو توڑو گے، وہ سوال کر کے حکم کو توڑے گا، آپ جھڑک کر کے حکم کو توڑے گے۔ یہ غربت امیری تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اس اللہ کی تقسیم ہے۔ میرے دوست، ان غریبوں کے اوپر ترس کرنا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے ہم نے مالداری مانگی تھی اور غریبوں نے غریبی مانگی تھی؟ نہیں، اللہ نے اپنی عطا کے ساتھ مال عطا فرما دیا، ان کو فقر عطا فرما دیا۔ کیا انہوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا ہے؟ کچھ بگاڑا تھا؟ جس وقت اللہ تقسیم کر رہے تھے ان فقیروں نے، غریبوں نے کچھ اللہ کا بگاڑا تھا کہ اللہ نے ان کو غریب پیدا کر دیا، ان کو فقیر بنا دیا؟ ہمیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت کی تھی اللہ ہمیں امیر کر دے، نہیں، میرے مالک کی عطا ہے، اس کے اوپر شکر کرتے کرتے زندگی گزار دے۔ ایک روپے، ایک اللہ کی نعمت کے اوپر ہزاروں کروڑوں شکر ادا کرے۔ اللہ کی اپنی عطا ہے جس کو جتنا عطا ہے۔
کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، میرے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کا، میرے اللہ کی مرضی ہے میرے دوستو۔ لیکن جھڑکنا، سائل کہتا ہے جا کے کہ میں سائل نہیں ہوں، میں قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں، اور میرا گواہ میرا اللہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے میرا گواہ؟ میرا اللہ ہے۔ جب اللہ کا نام آیا اس بندے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو پڑا، کہا کہ تو نے میرے محبوب اللہ کا نام لیا، اسی کی تو عطا ہے، یہ ساری اسی کی تو عطا ہے، وہ نہ دیتا تو اپنے خزانوں کا مالک ہے، جس نے تجھے غریب بنا کے میرے دروازے پہ بھیجا، مجھے غنی بنا کے بٹھایا ہے، میرے اللہ کی عطا، تو نے میرے اللہ کا نام لے لیا، میں ضرور دوں گا، ذرا اتنا کر ضامن دے دے۔ اس نے کہا نہ میرا کوئی گواہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے اور میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ بندہ رو پڑا، کہنے لگا میرے اللہ کا نام آ گیا، بتا بندے تجھے کتنا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے 1000 دینار چاہیے اور فلاں دن واپس کروں گا۔ گیا 1000 دینار اٹھایا، کہا کہ اللہ کے نام پہ آپ کو قرضہ دے رہا ہوں، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ضامن ہے، نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ وطن ہے، نہ دیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لے جاؤ اللہ کے نام پر۔ کہا کہ فلاں دن وعدہ نبھانا، آ جانا، دے دینا ضرور۔ اس نے کہا دے دوں گا۔ یہ یہاں سے چلا گیا، اپنی ضرورت پہ لگایا۔ جب وقت مقرر پورا ہو گیا، 1000 دینار اکٹھا کیا کہ اللہ کے نام کا واسطہ دے کے آیا تھا، اللہ کو گواہ بنا کے آیا تھا، جاؤں اس کو واپس کر کے آؤں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، یہ بندہ اس دن 1000 دینار کو اٹھا کے وہاں سے چل پڑا کہ آج آخری دن ہے، میں نے اپنا قرضہ دینا ہے۔ وہاں سے جب چلا، اللہ کے فیصلے بڑے پیارے ہوا کرتے ہیں، اللہ کی آزمائش بڑی نرالی ہوا کرتی ہے۔ یہ قرض دینے والا چل پڑا، یہاں سمندر کے کنارے پہ پہنچا، قرض ادا بھی کرنا چاہتا ہے، وعدہ وفا بھی کرنا چاہتا ہے، اپنے وعدوں پہ پورا اترنا بھی چاہتا ہے، لیکن اللہ نہیں اترنے دیتا۔ فرمایا کہ اس دن سارا دن کنارے کے اوپر چلتا رہا، تڑپتا رہا، ادھر جاتا ہے کشتی نہیں ملتی، ادھر جاتا ہے کشتی نہیں ملتی۔ صبح سے لے کر دوپہر ہو گئے، دوپہر سے لے کر شام ہو گئی، کشتی نہیں مل رہی، سمندر کی موجیں درمیان میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، سمندر کا پانی عبور نہیں کر سکتا، روتا جا رہا ہے۔ اللہ تیرے نام کو گواہ بنا کے آیا تھا، تجھے ضامن بنا کے آیا تھا، آج پورا نہیں اتر رہا، وہ بندہ کیا کہے گا؟ اللہ اپنی شان کے ساتھ دیکھ رہا ہے اپنے بندے کو۔ جب شام کا وقت ہوا، واپس جانے لگا، ادھر سے وہ قرض لینے والا اپنے گھر سے باہر نکلا کہ آج قرض دینے کا وقت آ گیا، بندہ نہیں آیا، میں سمندر کے کنارے پہ جاتا ہوں، کشتی پکڑتا ہوں، شام کا وقت ہونے لگا، اس کے پاس جاتا ہوں، اے بندے تو اللہ کو گواہ بنا کے گیا تھا، اللہ کو ضامن بنا کے گیا تھا، میرے قرض کو واپس کرو۔ وہ بندہ بھی کنارے پہ کھڑا ہے، اس کو بھی کشتی نہیں ملتی۔ جب یہ بندہ قرض دینے والا واپس لوٹنے لگا، اس کے دل میں یہ بات آئی، میں نے تو سنا تھا جو امانت دار ہوا کرتا ہے، سمندر کی موجیں بھی اس کی غلام ہوا کرتی ہیں اور لکڑیاں بھی اس کی غلام ہوا کرتی ہیں۔ ایک لکڑی کو کاٹا، اس میں سوراخ کیا، اس کے اندر 1000 دینار ڈال دیا اور ایک پرچی لکھی، خط لکھا، میں فلاں بندہ ہوں جو اللہ کو گواہ بنا کے گیا تھا، اپنا قرض واپس کر رہا ہوں۔ پرچی ڈال دی، سوراخ کو بند کر دیا، دریا کی موجوں کے اندر اس لکڑی کو پھینک دیا اور کھڑے ہو کر دریا کی موجوں کو خطاب کرتا ہے، اے سمندر کی موجوں، اے دریا کی موجوں، آج میرے وعدہ وفائی کرنے کے درمیان، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے درمیان آپ رکاوٹ ہو، اور آپ بھی اللہ کی مخلوق ہو، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میرا یہ قرض اس بندے تک پہنچا دو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے اس لکڑی کو جب پھینکا، اللہ نے دریا کی اس سمندر کی موجوں کو حکم کیا، اے موجوں اس لکڑی کو اس کنارے پر لے چلے۔ وہ موجیں اس لکڑی کو سمندر کے اس کنارے پہ لے گئیں۔ رحمت دو عالم، سرکار دو عالم، سچے نبی، رحمت بھرے نبی، والضحیٰ والے چہرے والے، واللیل والی زلفوں والے، یا ایھا المزمل والی کملی والے، یا ایھا المدثر والی چادر والے، محمد کریم علم نشرہ کے سینے والے، ھذا البلد الامین کے شہر میں رہنے والے، دونوں جہانوں کے سردار، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے انعام پانے والے، شاہ
شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا کے تمغے پانے والے میرے محمد کریم فرماتے ہیں، اپنی سچی زبان سے فرماتے ہیں کہ یہ لکڑی اس کنارے میں پہنچ گئی۔ وہ بندہ جب واپس جانے لگا تو دیکھتا ہے کہ لکڑی تیرتی تیرتی آ رہی ہے۔ دل میں خیال آیا قرض دینے والا تو نہیں آیا، چلو اس لکڑی کو لے جاتا ہوں، اس کو ایندھن بنائیں گے، عورتیں کھانا تیار کریں۔ وہ لکڑی اٹھا کے یہاں سے چل پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ لکڑی اٹھا کے چل پڑا، اپنے گھر پہنچا، گھر والوں کو کہا کلہاڑا لاؤ، کلہاڑا لایا گیا، اس نے کلہاڑا مارا، لکڑی کے 2 حصے ہو گئے، اندر سے 1000 دینار نکلا اور لکھی ہوئی پرچی نکلی، لکھا ہوا تھا میں فلاں بندہ ہوں، قرض ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر کرتے ہوئے پرچی جیب میں ڈال دی، 1000 دینار بھی جیب میں ڈال دیا، لکڑیاں دے دی۔ دوسرا دن ہوا، اس بندے کو چین نہ آیا، پتہ نہیں وہ قرض پہنچا نہیں پہنچا، دوسرا 1000 اکٹھا کیا، پھر کنارے پہ آیا، آج کشتی مل گئی۔ میرے اللہ کے امتحان بڑے نرالے، آزمائش بڑی نرالی، اللہ کی شان بڑی نرالی، اللہ کی آن بڑی نرالی، وہ نرالی صفات والا، وہ نرالی شان اور آن والا، اپنی نرالی قدرت رکھنے والا، اپنی طاقت رکھنے والا اللہ آج کیا کرتا ہے؟ کشتی بھی موجود ہے، بندہ 1000 دینار لے کے کشتی پہ سوار ہو گیا، دوسرے کنارے پہنچا، سیدھا تیزی سے اس بندے کے پاس گیا، دستک دی، بندہ باہر نکلا، ملا، اس کو بٹھایا، اس نے بیٹھنے سے پہلے کہا اے جوان مجھے معاف کر دینا، میں اپنا قرضہ کل نہ ادا کر سکا، مجھے کشتی نہ ملی، یہ لو اپنا 1000 دینار لے لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے 1000 دینار نکال کے اس کو دیا، اگلے بندے کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی، بندہ رو پڑا، کہنے لگا اللہ کے پیارے جو کل آپ نے 1000 بھیجا تھا وہ تو مجھے مل چکا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے ملا؟ اس نے پرچی نکالی دکھائی، کہا یہ پرچی کس کی لکھی ہے؟ کہتے یہ تو میری لکھی ہوئی ہے۔ 1000 نکال کے دکھایا، یہ کس نے بھیجا؟ اس نے کہا میں نے بھیجا۔ اب جس وقت اللہ کی قدرت کو دیکھا، اللہ کی محبت کو دیکھا، ادھر وہ بیٹھا رو رہا تھا، ادھر وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اللہ تو بڑی تقدیر کا مالک، بڑی محبت اور قدرت والا اللہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جماعت، میں محمد آپ کو آج نصیحت کر کے جا رہا ہوں، مجھ سے اتنا پیار کہ میرے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پھر میں محمد نصیحت کرتا ہوں امانت داری اختیار کرنا، اگر میرے امتی امین بن جائیں ان کا ایمان ہوگا اور اللہ کی مخلوق کے درخت بھی ان کی خدمت کریں گے، سمندر کی موجیں بھی ان کی غلامی کریں گے۔ میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی امانت دار بنیں۔ ہماری زبان میں امانت نہیں خیانت ہے، ہمارے اعمال میں خیانت ہے، ہماری نگاہ میں خیانت ہے، صداقت چھوٹ گئی، صداقت ختم ہو گئی، امانت ختم ہو گئی، معاشرے سے نکلتی جا رہی ہے۔ کوئی لاکھوں میں سے کوئی ایک بندہ سچا ملے گا، لاکھوں میں سے کوئی ایک بندہ امین ملے گا، ورنہ بندے ملتے ہی نہیں۔ آج میں آپ کو یہی عرض کروں گا امانت دار بن جائیں، سچے بن جائیں، زبان کے سچے امین ہو جائیں، پھر دیکھنا پھر ساری مخلوق ہماری غلام۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، جیسے اللہ کی غلام ہے ایسے خلیفے کی غلام، مالک کی غلام مخلوق اس کے خلیفے کی بھی تو غلام ہے نا۔ تو میرے دوستو امانت داری اختیار کریں۔ اسی طریقے سے میں بات کو مختصر کرنے لگا۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں پڑوسیوں کے متعلق آپ کو بار بار تاکید کرتا ہوں، کبھی پڑوسیوں کو دکھ نہ دینا، کبھی پڑوسیوں کو صدمہ نہ پہنچانا، پڑوسیوں کی اولاد کو بھی صدمہ نہ پہنچانا، اپنے پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھنا۔ فرمایا کہ پڑوسیوں کے متعلق جتنا مرتبہ جبریل امین اترے میرے پاس وحی لے کے آئے، ہر وحی میں مجھے یہی کہا اے محمد کریم، اللہ فرماتے ہیں پڑوسیوں کے حق کا درس دو، پڑوسیوں کے حق کا درس دو، اپنی امت کو کہو پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھو۔ فرمایا مجھے خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو اللہ تعالیٰ وراثت میں نہ شامل کر دے۔ اتنا پڑوسیوں کا حق ہے میرے دوستو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، پڑوس ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے پڑوس ایک گھر ادھر والا اور ایک گھر ادھر والا، نہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 40 گھروں تک پڑوس جاتا ہے، 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، اور گلی کے سامنے 40 گھر تک یہ پڑوس ہوا کرتا ہے۔ ہمسائیگی جس کو ہمسایہ کہتے ہیں،
اتنا اللہ نے وسعت دی ہے کہ بھئی اتنا ہونا چاہیے، ان پڑوسیوں کا حق کا خیال کرو۔ حتیٰ کہ کملی والے فرماتے ہیں پڑوسیوں کی محبت، پڑوسیوں کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کی مصیبت کو دور کرنا، ان کے فقر و فاقے کو دور کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سیر ہو کے کھاتا ہے اور پڑوسی بھوکے پڑے ہوئے ہیں، اس بندے کا ایمان ہی نہیں، حدیث پاک ہے، فرمایا اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جس بندے کا پڑوسی بھوکا پڑا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ سیر ہو کے کھاتا ہے۔ اتنا زیادہ پڑوسیوں کے حق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ہم پڑوسیوں کے ہمارے سے تو پڑوسیوں کی عزت محفوظ ہے۔ میرے دوستو دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہم سے تو پڑوسیوں کی عزت محفوظ رہی، ہم تو ان کی بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی بیوی کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ فرمایا کہ یہ تمہارے بھائیوں کی طرح، یہ تمہاری بہنیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کملی والے فرماتے ہیں کہ مجھے ہر مرتبہ جبریل امین نے یہی کہا کہ ان کو کہو پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، ان کی بھوک کا خیال رکھنا، ان کی پیاس کا خیال رکھنا، وہ بیمار ہوں تو تیمارداری کرنا۔ کملی والے فرماتے ہیں میرے رب نے کہا ہے اپنی امت کو بتا دو کل قیامت کا دن ہوگا، ایک امت ہی آئے گا جو پڑوسیوں کے حق کا خیال نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے وہ تو میرے پاس کتنا عبادت لے کے آیا، میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے کبھی نہیں آیا تھا، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھلایا نہیں تھا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ یہ بندے کی آنکھیں کھول جائیں گی، اللہ تو تو وحدہ لا شریک ذات ہے، تو تو براء البراء ذات ہے، تو تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، عرفہ والا، بلند و بالا ذات، ایسی مقدس ذات ہے، لیسا کمثلہ شیء، تیری مثل کوئی چیز نہیں ہے، آپ واجب الوجود تو ذات ہے لیکن جسم سے پاک ہیں، اللہ دیکھتے تو ہیں لیکن آنکھوں سے پاک ہیں، اللہ بولتے تو ہیں لیکن زبان سے پاک ہیں، اللہ سنتے تو ہیں لیکن کانوں سے پاک ہیں، اللہ پکڑتے تو ہیں لیکن ہاتھوں سے پاک ہیں، اللہ چلتے تو ہیں لیکن قدموں سے پاک ہیں، وہ واجب الوجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، جہاں ید کا لفظ آیا، جہاں قدم کا لفظ آیا ان کی تعبیریں کی گئی، ورنہ اپنی شان کے مطابق ایسے ہاتھ نہیں جیسے میرے ہاتھ ہیں، ایسے پاؤں نہیں جیسے میرے پاؤں ہیں، یہ تو پھر مثل ہو گئی نا۔ اللہ فرماتے لیسا کمثلہ شیء، میری تو مثل کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے میں بھوکا تھا آپ نے مجھے کھلایا نہیں تھا، اے بندے میں پیاسا تھا آپ نے پلایا نہیں تھا، میں بیمار تھا آپ نے میری تیمارداری نہیں کی تھی۔ بندہ رو کے کہے گا اللہ تو عرفہ والا ذات، بلند و بالا ذات، اللہ تو تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بھوک سے پاک، پیاس سے پاک، بیماری سے پاک، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ رب کریم کہیں گے تیرا پڑوسی بیمار تھا تو نے پوچھا نہیں تھا، اگر پوچھنے چلا جاتا تو اس کے پاس میں ملتا۔ آپ اللہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہو، ہر بندہ تلاش میں ہے، اے مالک بندگی تجھے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ وہ ملے سجدے میں ملے اس کی مرضی، وہ نماز میں ملے اس کی مرضی، وہ بھوکی حالت میں ملے اس کی مرضی، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ملے اس کی مرضی، وہ وادیوں میں ملے اس کی مرضی، سنگلاخ پہاڑوں میں ملے اس کی مرضی، چھریوں اور تلواروں میں ملے اس کی مرضی، وہ جناب والا نہا دھو کے ملے اس کی مرضی، ذکر اذکار کے اندر ملے اس کی مرضی، تلاوت میں ملے اس کی مرضی، طور پہ ملے اس کی مرضی، عرش معلیٰ پہ ملے اس کی مرضی، میرے مالک کی مرضی ہے جہاں ملے۔ اے مالک بندگی تجھے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ ملنا ہے کہ نہیں ملنا دوستو؟ اللہ کو ملنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے نا، جھوٹ سے اللہ ملے گا، خیانت کرنے سے اللہ ملے گا، بدماشیاں کرنے سے ملے گا، جھگڑوں سے ملے گا، لڑائیوں سے ملے گا اور بدگوئیوں سے ملے گا، گندے کپڑے پہننے سے ملے گا، گناہگاری میں ملے گا، زناکاری میں ملے گا، شرابوں میں ملے گا، چوری میں ملے گا، ڈکیتی میں ملے گا۔ نہیں، ان سے تو اللہ کو ویسے ہی نفرت ہے، اسے تو اللہ نے ویسے ہی منع کر دیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملتا ہے اپنے محبوب کی سنتوں میں ملتا ہے، وعدہ کر دیا ہے۔ ایک ہی اصول ہے میرا، کیا اصول ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو، ایک رابطہ ہے، میرے محمد کے راستے سے ملو۔ جس راستے سے ملو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملو، یہی ایک ہی راستہ ہے۔ اگر کوئی نبی بھی اتر کے آئے، وہ بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے آئے، وہ مجھے ملے گا۔
تو میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا پڑوسی بیمار تھا، اگر آپ اس کی تیمارداری کر دیتے تو میں ملتا، پڑوسی پیاسا تھا آپ اس کی پیاس بجھا دیتے تو میں ملتا، پڑوسی بھوکا تھا آپ اس کو کھانا کھلا دیتے تو میں ملتا۔ یعنی ان کے اسی بندوں کے اندر، انہی ہمسایوں کے اندر، انہی پڑوسیوں کے اندر مجھ رب کو تلاش کرو، میں اللہ آپ کو ملوں گا۔ پڑوسی کے حق کا خیال کرنا، صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ سمجھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کو ہوتا تھا تو شام کو نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ٹائم سیر ہو کے کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود پڑوسیوں کے حق کا خیال کرتے تھے، کوئی چیز آ جائے پڑوسیوں کو بھیجو، حتیٰ کہ فرما دیا میرے صحابہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے گھر والیوں کو کہہ دو، اپنی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کہہ دو، سالن جب پکاؤ نا تھوڑا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، کچھ پڑوسی کے گھر میں بھیج دیا کرو۔ اس حدیث میں یہ نہیں، میرے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، اس حدیث میں یہ نہیں کہ اگر پڑوسی کے گھر نہیں پکا تو بھیج دو، فرمایا کچھ پڑوسی کے گھر بھیج دیا کرو۔ بھائی اگر پکا ہوا بھی ہوگا تو پڑوسی خوش کتنا ہو جائے گا، اس کے گھر سے فلاں کے گھر سے سالن آیا جی، فلاں کے گھر سے جناب کھیر آ گئی، فلاں کے گھر سے حلوہ آ گیا، فلاں چیز آ گئی، میرے پہ خوش ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کملی والے نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو اس کو دے دو، کوئی پیاسا ہو تو اس کو پلا دو، نہیں، فرمایا کہ ہمیشہ سالن تھوڑا سا زیادہ بنا لو، تھوڑا سا پڑوسیوں کو دے دو، آج اس کو دیا تو کل اگلے کو دے دو، پرسوں اس کو دے دو، پرسوں اس کو دے دو۔ فرمایا کہ پڑوسی خوش ہو جائیں گے، جب پڑوسیوں کا دل خوش ہو جائے گا تو رب کریم خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر کوئی گوشت آتا تھا تو خاص طور پر ان کی اہلیہ فرماتی آ کر پوچھتے تھے میرے یہودی پڑوسیوں کو دیا؟ کہتے نہیں دیا۔ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر یہودی پڑوسی کو دے کر دلا دے۔ پڑوسی تو پڑوسی ہوا کرتا ہے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو۔ پڑوسی 3 قسم کے ہیں، ایک کو 3 حق ملتے ہیں، ایک کو 2 حق ملتے ہیں، ایک کو 1 حق ملتا ہے۔ کتنا قسم کے پڑوسی ہیں؟ 3 قسم کے۔ ایک پڑوسی کو کتنا حق ملتے ہیں؟ 3 حق ملتے ہیں۔ ایک پڑوسی کو 2 حق ملتے ہیں، ایک پڑوسی کو 1 حق ملتا ہے۔ وہ پڑوسی جو ہمارا رشتہ دار بھی ہے، محرم رشتے ہیں ہمارے، بہن کا گھر قریب ہے، بھائی کا گھر قریب ہے، بھتیجی کا گھر ہے، بھانجی کا گھر ہے، وہ ہمارا قریبی رشتہ دار بھی ہے، 1 حق اس کو قرابت رشتہ داری کا، دوسرا حق اس کے پڑوسی ہونے کا، اور تیسرا حق مسلمان ہونے کا۔ تیسرا کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا۔ اس کے 3 حق ہے۔ جب گھر میں کوئی چیز پکے تو بہن کے گھر بھیجو، بھائی کے گھر بھیجو، بھتیجی کے گھر بھیجو، بھانجی کے گھر بھیجو، بھانجے کے گھر بھیجو، چچے کے گھر بھیجو، ماموں کے گھر بھیجو، تائے کے گھر بھیجو۔ فرمایا اس کے 3 حق ہے۔ اور ایک پڑوسی ایسا ہوا کرتا ہے جس کا 2 حق ہے۔ 2 حق والا کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ مسلمان بھی ہے لیکن ہمارا رشتہ دار قریبی نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن ہمارے محلے میں رہتا ہے، 40 گھروں کے اندر رہتا ہے، وہ پڑوسی بھی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے۔ اس کے کتنا حق ہے؟ 2 حق ہے۔ اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا 1 حق ہوا کرتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ہمارا قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے، ہمارے محل رشتہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ بت پرست ہے، لیکن ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے، پھر میں اس کو بھی 1 حق پڑوس کا اس کو بھی ضرور ملے گا۔ تو پڑوسی ہوا کرتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں ایک بچہ، یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ یہودی کا بیٹا کئی دنوں سے بیمار ہے۔ کملی والے فرماتے چلو میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے علی، حیدر کرار، چلو چلتے ہیں میرے صحابہ، میرے یارو، میں محمد یہودی کے گھر جاتا ہوں، اس کے بچے کی تیمارداری تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ کملی والے خود چل کے یہود کے گھر گئے تیمارداری کرنے کے لیے۔ یہاں سے چلے صحابہ کے جرمٹ میں، جس وقت یہودی کے گھر کے دروازے کے اوپر پہنچے، دستک دی، اندر سے جواب آیا من دکل باب، دروازے پہ کون ہے؟ ایک صحابی آگے چل کر کے کہتے ہیں او اللہ کے بندے، آپ کے دروازے کے اوپر اللہ کی رحمت آئی، آپ کے دروازے کے اوپر سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ رب کریم نے میرے محمد کریم کو کہا
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए कमली वाले मैंने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अगर मेरे मोहम्मद आमना की गोद में है तो अल्लाह की पूरी रहमत सिमट के आमना की गोद में हुआ करती है। अगर मेरे मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब के कंधे पे है, अल्लाह की पूरी रहमत सिमट करके अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पे हुआ करती है। अगर मेरे मोहम्मद मक्का मुकरमा की गलियों के अंदर है, अल्लाह की पूरी रहमत सिमट के मक्का की गलियों में हुआ करती है। अगर मेरे मोहम्मद हलीमा सादिया के घर के अंदर है, अल्लाह की पूरी रहमत सिमट के हलीमा सादिया के घर में हुआ करती है। अगर मेरे मोहम्मद वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे है, अल्लाह की पूरी रहमत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे है। अगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे शौर के अंदर है, अल्लाह की पूरी रहमत गारे शौर के अंदर हुआ करती है। मेरे मोहम्मद अर्श मोहल्ला पे है, अल्लाह की पूरी रहमत अर्श मोहल्ला के ऊपर है। मेरे मोहम्मद हुए जमीन पे है, अल्लाह की पूरी रहमत हुए जमीन के ऊपर हुआ करती है। आज मेरे मोहम्मद करीम यहूदी के दरवाजे पे है, अल्लाह की रहमत सिमट के यहूदी के दरवाजे पे। साहबी कहते हैं ओ अल्लाह के बंदे, वो अल्लाह के बंदे कौन पूछते मन दक्कल बाप, तेरे दरवाजे पे अल्लाह की रहमत है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरवाजे दौड़ता दौड़ता यहूदी आया, मेरे दरवाजे पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे खोल दिए। कहने लगा अल्लाह के प्यारे अंदर तशरीफ लाए, अंदर तशरीफ लाए। यहूदी भी एहतराम करने लगा। और मैं जब अंदर गए तो बच्चे को देखा, सर पे हाथ फेरा, सीने पे हाथ रखा, प्यार किया। कहा कि बच्चे क्या हाल है? मैं मोहम्मद आपके पास पूछने के लिए आया हूँ, तीमारदारी करने के लिए आया हूँ। गज़ब हो गया, नफरतें बढ़ गई, दुश्मनियां बढ़ गई। मेरी सगी बहन बीमार है, मैं उसको पूछने ही नहीं जाता। माँ बीमार है, तनाज़ा हो चुका है कि मेरी माँ ने मेरे भाई का तावन किया है, मेरे बाप ने मेरे भाई की मदद की है। भाई से बोलना, बाप से बोलना बर्दाश्त नहीं। माँ को छोड़ के बैठे हैं, सगे भाई के दुश्मन बन चुके, सगी बहन इंतजार में बैठी है, उसको मिलने के लिए तैयार नहीं। बच्चे मामू मामू कहते रहते हैं, मामू चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं। बच्चे चच्चा चच्चा कहते रहते हैं, चच्चा उसके सर पे हाथ रखने के लिए तैयार नहीं। ये नफरतें कहाँ से आ चुकी हैं? ये नफरतें कहाँ से आ चुकी हैं? कमली वाले ने तो मोहब्बत सिखाई। यहूदी के घर में पहुंच गए, सर पे हाथ फेर रहे हैं, सीने पे हाथ रख रहे हैं। कहते हैं हुजूर फरमाते हैं बच्चे मैं मोहम्मद आपके पास आया हूँ, लगता है आपका वक्त करीब है, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। तो बच्चा कहता है अपने अब्बू की तरफ देखता है। तो अब्बू ने कहा बच्चा मोहम्मद क्या कहते हैं? कहा कि अब्बू जी मोहम्मद फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ लो। कहा कि बच्चा फिर देर किस बात की है? मेरे मोहम्मद चल के आए हुए, देर किस बात की? पढ़ो ना कलमा। बच्चे ने कहा अब्बा जान मैं कलमा तब पढ़ूंगा जब आप भी पढ़ लोगे। कहा कि बच्चा मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी कलमा पढ़ो। एक पड़ोसी की तीमारदारी करने के लिए रहमत दो आलम गए, पूरा खानदान मुसलमान। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। जो कमली वाले ने 3 नसीहतें की थी, अपने यारों दोस्तों से मैं आपको 3 नसीहतें करके जा रहा हूँ। जुबान के सच्चे बन जाएं, अमानतदार बन जाएं, पड़ोसियों के हक का ख्याल करें। कमली वाले ने फरमाया जब मुझसे मोहब्बत है तो फिर देख लो मेरी इताअत कर लो, अल्लाह आपसे मोहब्बत करे। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर की इताअत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।